بچہ عیسائی نہیں بنتا، بچہ اہل کتاب نہیں بنتا، ارے ان کا مذہب تھا، ان کا عقیدہ تھا، ارے اسلام کہتا ہے کہ ناپاک خون نہ لگایا جائے، اس کے بدلے سر پہ زعفران لگا دیا ہے۔ کیا لگا دیا ہے؟ اور بچے کے لیے جانوروں کو ذبح کر دیا جائے بچے کے لیے، تو یاد رکھیے وہ رنگ ہے، اسلام کا رنگ، ایمان کا رنگ، عشق رسول کا رنگ، عشق خدا بندی کا رنگ، محبت رسول کا رنگ، یہ وہ رنگ ہے جو نہ پانی سے دھلے، نہ دھوپ سے اڑے، اور نہ وقت گزرنے پر پھیکا پڑے۔ یہ پکا رنگ ہوگا، نہ پانی سے دھلے، نہ دھوپ سے اڑے، نہ وقت گزرنے پر پھیکا پڑے۔ اور یہ محبت رسول کا رنگ ہوگا، عشق رسول کا رنگ ہوگا، عشق مصطفیٰ کا رنگ ہوگا۔ تو آج ارادہ کرو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اچھی عادات سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھی عادات ایک میجر ہے، نوائے وقت کے اندر کالم لکھتے ہیں، سابقہ میجر ہے، انہیں کالم لکھا، کہتے ہیں میں کینیڈا گیا، دیکھیں تربیت کا اثر دیکھیے گا، میری بہنیں بھی موجود ہیں، میرے بھائی موجود ہیں، صرف تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آج یہود و نصارہ نے ہمیں ٹی وی چینلز کے ذریعے، مختلف چینلز کے ذریعے ہمیں تباہ کر دیا ہے، فیس بک نے آج ہمیں تباہ کر دیا ہے، جس کو دیکھو فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی وائبر میں لگا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کوئی ڈیلی موشن میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو انٹرنیٹ نے تباہ کر دیا ہے۔ ارے ہم تباہ ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہماری کشتیاں ساحل آشنا نہ ہو سکی، ہم بیچ بھنور کے اندر غرق ہو گئے، ہم ڈوب گئے۔ ارے مسلمانوں، یہ فیس بک نہیں، فیکٹ بک ہے، جھوٹی کتاب ہے، اس کے چکر میں کہاں آتے ہو؟ یہ فیس بک نہیں، فیکٹ بک ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں قیامت کے روز یہ فیس بک دکھاؤ گے یا یہ فیس دکھاؤ گے؟ بتاؤ، فیس دکھاؤ گے نا؟ تو اس کی تیاری کرو، چہرے پہ ایک دانہ ہو جائے، سب پریشانی، دانہ کیسے ختم ہوگا، کون سی کریم لگایا جائے، فیشل کروایا جائے، کیا کروایا جائے۔ ارے چہرے پہ ایک دانہ ہو تو برداشت نہیں کر پاتے، ایک چہرے پہ دانہ ہو جائے، اور دل پر کتنی گناہوں کے دانے ہیں، کتنی گناہوں کے داغ ہیں، دل ہمارا سیاہ ہو گیا، گناہوں کے دانے بڑھ گئے، گناہوں کے داغ بڑھ گئے۔ اور پھر دل کے داغ کے لیے تو کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں، تو یہ داغ اچھے نہیں ہوا کرتے، یہ برے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ارے مسلمانوں بڑی توجہ کے ساتھ تو اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اخلاق کی تربیت کیجئے۔ اپنے گھر کے اندر مستقل چینل چلاؤ گے تو بچے بھی ڈیجیٹل پیدا ہوں گے، تھرکتے ہوئے ناشتے ہوئے پیدا ہوں گے، اور گھر میں مدنی چینل لگاؤ گے تو نعتیں پڑھتے ہوئے انشاءاللہ پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سابقہ میجر لاہور کا ہے، اس نے کالم لکھا نوائے وقت کے اندر، کہتا ہے میں کینیڈا گیا، تو میں دیکھا ایک آفس تھا ساحل کنارے، اور ساحل کے کنارے پہ آفس تھا، اور وہاں کیا دیکھا کہ بالکل ساحل کنارے ایک لڑکی ہے، بالکل برہنہ، معاذ اللہ سماذ۔ تو میں بولا، میں اس کو دیکھ کر کام گیا، میں نے کہا کہ پاگل ہے، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، لڑکی ہے جوان، اور بالکل برہنہ، اگر پاگل ہے تو پاگل خانے میں داخل کیا جائے، یہاں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتے ہیں پاگل نہیں، بالکل سینس رکھتی ہے، ہوش و حواس کے اندر ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ کینیڈا کا قانون منع نہیں کرتا، کہتے ہیں اپنی زندگی جس طرح چاہے گزارو، تو لڑکی کہتی ہے کہ اپنی زندگی جس طرح چاہے گزاروں، میں جس طرح چاہے رہوں، تو کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے سوچا یہ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور کہتی ہے اپنی زندگی جس طرح چاہے گزاروں، جس آوارگی میں گزاروں، جس شوق میں گزاروں۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ایک گدھی ہے نا، ایک گھوڑی ہو گدھی، اس کی شرمگاہ ہو تو ایک پیچھے دم ہوا کرتی ہے، اس کی دم کے ذریعے اس کی شرمگاہ چھپ جاتی ہے، یہ تو عورت ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو سائنس دماغ اللہ نے دیا ہے، اور یہ اپنی شرمگاہ نہیں چھپا سکتی۔ کہتے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ تو آج یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں، فلموں کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، مارننگ شو کے ذریعے، نہ جانے کس کس چیزوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر بے حیائی پھیل جائے، اور جس کے اندر حیا اور ایمان، حدیث میں آتا ہے دونوں ملے ہوئے ہیں، حیا ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں، جب حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ وہی میجر صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں میری بچی آئی، میری نواسی آئی، کہتے ہیں میری بیٹی امریکہ میں رہتی ہے، تو میری نواسی میرے سامنے آئی، اس کی عمر 10-11 سال ہوگی۔ کتنے سال ہوگی؟ بلند آواز سے بولیں، بلند آواز سے بولیں، کتنے سال ہوگی؟ 10-11 سال کی بچی ہوگی۔ تو کہا 10-11 سال کی بچی تھی، تو وہ پینٹ شرٹ پہن کے میرے سامنے آئی۔ اب دیکھیں بچوں کو پینٹ شرٹ پہناؤں، بچیوں کو خاص طور پر، اب 10-11 سال کے بعد بالغ ہونے بچیوں کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 13-14 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں بچیاں، 13-14 سال میں عموماً بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے 10-11 سال میں پینٹ شرٹ پہنے گی تو 12 سال میں پہنے گی، 12 سال پہنے گی تو 14 سال پہنے گی، اور یہ اصول ہے، ماں باپ کو اپنی بچیاں بچی ہی لگتی ہیں۔ یہ تو باہر والوں سے پوچھیں گے کہ بچیاں ان کو کیسے جوان لگتی ہیں۔ تو بہرحال بچی چھوٹی سی 10-11 سال کی پینٹ شرٹ پہن کر آئی، تو اس میجر صاحبہ میجر نے کہا
بیٹا مجھے پینٹ شرٹ تمہیں اچھی نہیں لگتی, تم بیشک امریکہ سے آئی ہو, تمہارا رہن سہن وہیں کا ہے, مگر مجھے پینٹ شرٹ اچھی نہیں لگتی. کہتا ہے بچی فوراً گئی, اس نے اپنی ماں کو لیا اور بازار گئی, اور صرف 2 گھنٹے کے اندر واپس آئی. اس نے کرتا شلوار پہنا ہوا تھا, شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, اور آتی کہتی بابا جان, نانا جان بتاؤ یہ شلوار قمیض میں کیسی لگ رہی. تو میں نے اس کو پیار کیا اور پاس بٹھا لیا. تو پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ انسان کو بچوں کو سمجھانا چاہیے, تربیت کرنی چاہیے. جب بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے, تربیت دماغ ہو جاتی ہے, بچوں کی اصلاح ہو جائے, تو بچے اسی طرح کے کام کرنا پسند کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ کے بچے کہاں رہتے ہیں, ان کے دوست احباب کیا ہیں, یا بچیاں گھر میں ہیں تو ان کی سہیلیاں کیا کرتی ہیں. تو یہ ہر وقت موبائل ان کے ہاتھ میں ہوگا, یا انٹرنیٹ پر بیٹھیں گی, یا فیس بک پہ اپنے اکاؤنٹ چلائیں گی, اپنی ID چلائیں گی. تو یاد رکھیں اس سے کیا ہوگا, پھر تباہیاں پھیلیں گی اور برائیاں پھیلیں گی. پھر تربیت کیسے ہوگی. آج رسم عقیقہ ہے, ہمارے عامر منیر بھائی نے اس لیے رکھا تاکہ پتہ چلے کہ رسم عقیقہ ہو, قربانی ہو, حج پہ جانے کی بات آئے, حج سے واپسی کی بات آئے, مدینے جانے کی بات آئے, مدینے سے واپسی کی بات ہو, شادی کی بات ہو یا میت کی بات ہو, خوشی کا لمحہ ہو یا غم کا کوئی لمحہ ہو, ہر حال کے اندر میں محفل میلاد کرانی چاہیے. تربیت ہو جائے نا ہماری تربیت. اگر ہم تربیت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. تو آج ہر بھائی ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ مدنی ماحول بنائیں گے, ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ ہوگا انشاءاللہ. بلند آواز سے بولے انشاءاللہ. اب کربلا کے میدان میں چلتے ہیں, میں نے بہت ساری باتیں بتا دی, آئیے فوراً چلتے ہیں کربلا کے میدان کے اندر. شاست حسین بادشاہ است حسین, شاست حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ است حسین, حقا کے بنا الہ الہ است حسین, حقا کے بنا لا الہ است حسین, است حسین, است حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بتاؤ کربلا کے میدان میں امام حسین نے لوہا پڑھا یا صبر کیا؟ بتائیں. صبر کی. نیزے پہ قرآن پڑھا, بتائیں. قرآن کیوں نہ پڑھے, حسین کیوں نہ پڑھے؟ ارے نیزے پہ بھی حسین قرآن پڑھتے ہیں, کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے, نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں, کوفہ پہنچے وہاں بھی قرآن پڑھتے ہیں. ارے شام میں آئے, شام دربار شام, حسین نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں. اور ایک آیت نہیں پڑھی, کئی آیتیں پڑھی. آپ دیکھیں توجہ کے ساتھ سنیں, حسین نے کربلا کے میدان میں کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا. تو نماز قضا کی, بتائیں. تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی نا, تو حسین تم کیا سمجھ 2-4 نعرے لگاؤ گے تمہارا شوق جذبہ حسینی بس ختم ہو گیا؟ نیاز کی لنگر لگا دی تمہارا جذبہ حسینی ختم ہو گیا؟ ارے جذبہ حسینی کیا ہے, جذبہ حسینی کیا ہے؟ حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ارے جی ہاں, افسوس ہے مجھے ان مسلمانوں پر جنہیں ابراہیم کا دمبا تو یاد رہا اور نبی کا کنبا بھول گئے. حضرت ابراہیم کا دمبا یاد رہا اور نبی کا کنبا بھول گئے. ارے حضرت ابراہیم کا دمبا بھی یاد رکھو اور نبی کا کنبا بھول نہ جانا. امام حسین کی قربانیاں بھول نہ جانا, کربلا کے میدان کے اندر قربانیاں بھول نہ جانا. نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو, نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آ گئے آنسو. سکھا رہا تھا میں بچے کو کربلا لکھنا, سکھا رہا تھا میں بچے کو کربلا لکھنا, سکھا رہا تھا میں بچے کو کربلا لکھنا. حسین بس حسین ہے, حسین بس حسین ہے, حسین بس حسین ہے, حسین بس حسین ہے, حسین بس حسین ہے. شہید مر نہیں سکتا, شہید مر نہیں سکتا, حسین زندہ ہے. نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے, نبی کی آل کا دولہ, نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے. حسین زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. نبی کی آل کا دولہ حسین زندہ ہے. شہید مر نہیں سکتا, حسین زندہ ہے.
ظلم کا بادشاہ ہے، یزید ظلم کا بادشاہ ہے، حسین صبر کا بادشاہ ہے، یزید تخت و تاج کا چاہنے والا، حسین اسلام بچانے والا، حسین بلند آواز سے بولو حسین، بلند آواز سے بولو حسین۔ آج بتاؤ کہ حسین نے اتنی قربانیاں دی تو اسلام بچا ہوا ہے نا؟ جب دین محفوظ ہو تو قربانیاں کرو، مینا کے میدان میں قربانیاں کرو، اور جب دین محفوظ نظر نہ آئے تو اپنے آپ کو ذبح کروا ڈالو، اپنے بچوں کو ذبح کروا ڈالو، ہر چیز قربانیاں پیش کر دو، اور کہو کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم جذبہ پیدا کریں گے۔ دیکھو اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، کمزوری نہیں سکھاتا، یہاں سے بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے، طاقت جمع نہ کریں، دعا کرتے ہیں یا اللہ۔ دیکھو دعا تو کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، دعا ہمارا ہتھیار ہے۔